السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حوض کوثر کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم اور روحانی پہلو ہے، جس کا ذکر قرآن اور مختلف احادیث میں آ رہا ہے۔ متولد جنت کی ایک نہر یا جھیل سے ہے جس کو کوثر کہا جاتا ہے، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی ایک خاص رحمت اور انعام ہے۔ اس حوالے سے مختلف روایات میں اس کی تفصیلات مختلف انداز میں آئی ہیں۔ حوض کوثر کا مفہوم اور پس منظر۔ حوض کوثر لفظی طور پر کوثر سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ، بے شمار یا بے حد ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الکوثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر دیا ہے۔ اس آیت میں کوثر کی حقیقت مختلف مفسرین نے مختلف انداز میں بیان کی ہے، لیکن سب سے معروف تفسیر یہی ہے کہ کوثر ایک نہر ہے جو جنت میں موجود ہے، اور اس کا پانی اس قدر زیادہ اور لذیذ ہے کہ جو اس کا ایک قطرہ بھی پیے گا وہ ہمیشہ کے لیے سکون اور راحت محسوس کرے گا، اور اس کی پیاس کبھی نہیں بجھے گی۔ حوض کوثر کی وصف اور خصوصیات۔ حوض کوثر جنت کی ایک نہر ہے جو خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کی خصوصیات درج ذیل ہیں۔ پانی کی صفائی اور خوشبو۔ حوض کوثر کا پانی نہایت خوشبودار، ٹھنڈا اور صاف ہوگا۔ اس کا رنگ دودھ کی طرح سفید اور اس کا ذائقہ شہد سے بھی میٹھا ہوگا۔ جو لوگ اس کا پانی پیئیں گے وہ کبھی بھی پیاسے نہیں ہوں گے۔ اس کا پانی اتنا زیادہ ہوگا کہ اس کا نہ ختم ہونے والا ذخیرہ ہوگا۔ اس کے مقدار کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جنت کی نہروں میں سب سے زیادہ ہے، اور اس کا پانی زمین پر پھیلنے والے تمام دریاؤں سے بھی زیادہ خوشبودار اور لذیذ ہوگا۔ اس پانی کو پینے کے بعد انسان کی روحانیت اور دل کی صفائی ہوگی۔ یہ پیاس کو ہمیشہ کے لیے مٹا دے گا، اور جسمانی طور پر بھی اسے سکون اور تازگی ملے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حوض کوثر کے حوالے سے بہت سی روایات میں آگاہ کیا۔ ایک مشہور حدیث میں فرمایا ہے، حوض کوثر میری امت کے لیے ہے، اور جو اس کا پانی پیے گا وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام افراد کو یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ وہ حوض کوثر کا پانی پی کر جنت کی برکات سے بہرہ مند ہوں گے۔ حوض کوثر پر حضرت علی علیہ السلام اور اہل بیت کا کردار۔ اہل بیت خاص طور پر حضرت علی علیہ السلام کی حوض کوثر کے حوالے سے اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ایک روایت کے مطابق حوض کوثر کے کنارے پر حضرت علی علیہ السلام اور اہل بیت کے دیگر افراد ہوں گے۔ اس مقام پر حضرت علی علیہ السلام کو اس پانی کا انتظام کرنے والا اور اس کے حوالے سے امت کو رہنمائی فراہم کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی روایات میں آتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اور اہل بیت کے پیروکاروں کو اس پانی کا پہلے حق حاصل ہوگا، جو ان کی جنت میں اعلیٰ مقام کو ظاہر کرتا ہے۔ حوض کوثر کے حوالے سے روایات۔ حوض کوثر کے حوالے سے بہت سی روایات مختلف صحابہ کرام اور علماء کی جانب سے نقل کی گئی ہیں۔ ان روایات میں بعض تفصیلات میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن سب کا مقصد یہ ہے کہ حوض کوثر کی اہمیت اور اس کا اثر ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ بعض روایات میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر یوں ہوں گے اور وہ اپنے ماننے والوں کو اس سے پانی پلائیں گے۔ ایسا بھی کہا گیا ہے کہ حوض کوثر پر کچھ لوگ پیاسے بھی آئیں گے، لیکن وہ لوگ صحیح عقیدہ رکھتے ہیں اور اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، انہیں پانی ملے گا، جبکہ دوسرے لوگ اس سے محروم رہیں گے۔ حوض کوثر کی اہمیت اور پیغام۔ حوض کوثر کا واقعہ مسلمانوں کے لیے ایک روحانی پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انعامات بے شمار ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جنت میں بے شمار نعمتوں کا وعدہ کیا گیا ہے، جس میں حوض کوثر کی نہر ایک خاص انعام ہے۔ اہل بیت اور ایمان والوں کا کردار اہم ہے، اور ان کا پانی پینا روحانی سکون اور ابدی راحت کی علامت ہے۔ حوض کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس کا پانی امت محمدیہ کے لیے ایک انعام ہے۔ یہ نہ صرف پیاس کا خاتمہ کرے گا بلکہ
اہل ایمان کے لیے اللہ کی طرف سے بے شمار انعامات کا ایک نشان بھی ہے، اس کا ذکر قرآن اور حدیث میں بار بار آتا ہے، اور اسی جنت کی ایک عظیم نعمت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے خاص بخشش کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ حوض کوثر کے حوالے سے تفصیل سے سمجھنے کے لیے ہم اس واقعے کے مختلف جنہوں کو مزید کھول کر دیکھیں گے، اس کی تخلیق، اس کا تعلق جنت سے، اس کی روحانی اثرات اور اس امت مسلمہ کے لیے پیغام۔ حوض کوثر قرآن مجید اور حدیث میں ایک نہر یا جھیل کے طور پر بیان کیا گیا ہے جس کا پانی جنت سے آتا ہے، اسی خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے عطا کیا گیا ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید کے سورۃ الکوثر 108 میں آیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کوثر دینے کا وعدہ کیا۔ اس کا لغوی معنی بہت زیادہ یا بے شمار ہوتا ہے، اور اس آیت میں یہ اللہ کی طرف سے اپنی امت کے لیے بے شمار انعامات کا اظہار ہے۔ یہ جھیل جنت میں واقع ہے، اور اس کا پانی زمین پر موجود کسی بھی دریا یا جھیل سے زیادہ لذیذ، خوشبودار اور ٹھنڈا ہے۔ کچھ روایات میں یہ بھی ذکر آیا ہے کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ حوض کوثر کی جغرافیائی اور روحانی حقیقت۔ حوض کوثر کو جنت کی خاص نہر کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جو کہ اس نہر کی خصوصیات اور اس کے روحانی اثرات کو بیان کرتا ہے۔ پانی کا اثر۔ حوض کوثر کا پانی پینے سے انسان کی روح کو سکون ملے گا۔ اس کا پانی نہ صرف جسمانی پیاس کو ختم کرے گا، بلکہ اس کے ذریعے انسان کی روحانی پیاس بھی دور ہوگی۔ جو شخص اس پانی کو پیے گا، اس کی روحانی زندگی میں تازگی آئے گی اور وہ جنت کی نعمتوں میں شامل ہوگا۔ اس کی مقدار روایات میں آئے کہ حوض کوثر کی نہر اتنی بڑی ہے کہ اس کا پانی ہر جگہ پھیل جائے گا، اور اس کا اثر پوری امت مسلمہ پر ہوگا۔ جتنا یہ پانی خوشبودار اور لذیذ ہوگا، اتنا ہی اس کا اثر روحانیت پر پڑے گا۔ حوض کوثر کا تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں حوض کوثر کا ذکر بہت ہی اہم ہے۔ ایک مشہور حدیث میں آتا ہے کہ میں اپنے حوض کوثر پر اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلاؤں گا، اس کا پانی پینے کے بعد وہ کبھی پیاسے نہیں ہوں گے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ حوض کوثر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے، اور اس کا پانی ان کے لیے ہے جو صحیح عقیدہ رکھتے ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حوض کوثر کا پانی امت کے مخصوص افراد کو ملے گا، یہ نہیں کہ ہر بندے کو ملے گا۔ جو ایمان، عمل صالحہ اور محبت اہل بیت کی خصوصیت رکھتے ہیں۔ حوض کوثر کا تعلق اہل بیت سے۔ حوض کوثر کی اہمیت صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اہل بیت حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام، حضرت حسن علیہ السلام، حضرت حسین علیہ السلام کے لیے بھی یہ نہر خاص اہمیت رکھتی ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حوض کوثر پر حضرت علی اور اہل بیت کی افراد کا مقام بہت بلند ہوگا، اور وہ اس پانی کی تقسیم کے ذمہ دار ہوں گے۔ اہل بیت کے پیروکاروں کو یہ پانی پہلے ملے گا، کیونکہ ان کا ایمان اور عقیدہ اس جنتی نعمت کا حقدار ہو۔ اہل بیت اور حوض کوثر کا تعلق اس بات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ اہل بیت کی محبت اور ان کی پیروی مسلمانوں کے لیے اللہ کی رضا اور جنت کی راہ ہموار کرتی ہے۔ حوض کوثر پر پیاسے لوگ۔ حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ حوض کوثر پر کچھ لوگ پیاسے آئیں گے، لیکن انہیں پانی نہیں دیا جائے گا۔ ان لوگوں کا شمار ان افراد میں ہوگا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو مسترد کیا، یا ان کی عقائد میں کجی تھی۔ اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ کی رضا اور جنت کی نعمتوں تک پہنچنے کا بہت راستہ صحیح ایمان اور نیک عمل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد بعض لوگ ایسے ہوں گے جو اس پانی کو پینے سے محروم رہیں گے، کیونکہ وہ میری ہدایت کو ترک کر دیں گے اور میری سنت سے منحرف ہو جائیں گے۔ حوض کوثر کی فلسفیانہ اور روحانی تشریح۔ حوض کوثر کا پانی ایک روحانی حقیقت کی نمائندگی کرتا ہے جو اللہ کی رضا کی طرف بڑھنے والے لوگوں کے لیے ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے روحانی پیاس کا خاتمہ۔ جیسے پانی جسم کی پیاس کو بجھاتا ہے، اسی طرح حوض کوثر کا پانی انسان کی روحانی تشنگی کو دور کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی روحانی نعمت ہے جو انسان کو اللہ کے قرب، محبت اور ہدایت کی طرف لے جاتی ہے۔ جنت کی خوشبو، حوض کوثر کی پانی کی خوشبو اور لذت اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایسی نعمت ہے جو دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہے۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ جنت کی تمام نعمتیں دنیا کی مادی چیزوں سے بالاتر ہیں۔ حوض کوثر کی اہمیت اور پیغام۔ حوض کوثر کی حقیقت مسلمانوں کے لیے بہت عام پیغام لے کر آئی ہے۔ اللہ کے انعامات کا علم۔ حوض کوثر کی حقیقت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی انعامات اور رحمتیں بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، جن میں سے پوری حوض کوثر ایک عظیم نعمت ہے۔ اہل بیت اور صحیح عقیدہ۔ حوض کوثر کی اہمیت یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ اہل بیت کی محبت رکھتے ہیں اور صحیح عقیدہ رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی جانب سے جنت میں بے شمار انعامات اور نعمتیں ہیں۔ ایمان اور عمل صالحہ کی ضرورت۔ یہ واقعہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کی نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں اور جو اپنی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق ڈھالتے ہیں۔ وہ حوض کوثر ایک جنتی نعمت ہے جس کا تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے۔ یہ نہر امت کے لیے اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑی رحمت اور انعام ہے، اور اس کا پانی پی کر انسان کی روح کو سکون ملے گا۔ یہ ایک روحانی علامت ہے جو جنت کی کامیابی اور ایمان کی سچائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اس کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور جنت کی نعمت تک پہنچنے کے لیے صحیح ایمان اور اہل بیت کی محبت ضروری ہے۔